جی پیج نمبر 1 اور 2 ہے جہاں سے ہم نے آج شروع کرنا ہے، کیونکہ یاد ہوگا آپ کو کہ پچھلی دفعہ ہم نے جب پڑھا تھا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ والی سورہ کی وحی آئی ہے یا ایھا المدثر، اور یہاں تک والرجز فہجر، تو یہاں تک نازل ہوئی اور پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پے در پے نازل ہونے لگی۔ آج آگے پڑھتے ہیں وحی کی اقسام۔ دعا پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرحیق المختوم کتاب جو سیرت کے موضوع پر ایوارڈ یافتہ کتاب ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 102 سے پڑھنا ہے۔ وحی کی اقسام۔ اب ہم سلسلہ بیان سے ذرا ہٹ کر یعنی رسالت و نبوت کی حیات مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام ذکر کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہے۔ مصدر ہوتا ہے یعنی وہ جہاں سے وہ نکل رہی تھی، ڈرائیو ہو رہی تھی، اور دعوت کی کمک یعنی مدد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کر رہے تھے تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی کے ذریعے رہنمائی کی جا رہی تھی، یعنی مدد پہنچ رہی تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین مختلف فتنوں میں آزمائے جا رہے ہیں تو مسلسل پھر اللہ کی طرف سے تسلی والی آیات نازل ہوتی، اور اسی طرح جب بھی کوئی مسئلہ یا معاملہ پیش آتا اس وقت بھی آیات اسی طرح سے نازل ہونا شروع ہو جاتی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے وحی کے حسب ذیل مراتب ذکر کیے ہیں، یعنی مختلف طرح کے، اور یہ درجات کی سینس میں بھی آتا ہے۔ پہلا ہے سچا خواب، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ آپ رات کو جو خواب دیکھتے وہ روز روشن کی طرح اگلے دن یعنی پورا ویسے ہی سچ ہو جاتا تھا۔ دوسرا ہے فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اِنَّ روح القدس نفث فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب ولا یحملنکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوہ بمعصیۃ اللہ فإن ما عند اللہ لا ینال الا بطاعتہ۔ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا پورا حاصل کر لے۔ بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہ جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات ڈالی گئی ہے، اور یہ ہمیں روایات سے پھر پتہ چلتی ہے یہ والی حدیث، اور اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ روح القدس نے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سلف صالحین تو کم ہی کھا رہے ہوتے ہیں، عمروں میں بھی ان کی کافی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، ٹھیک ہے، یعنی مانگنے میں جو اس سے مانگ رہے ہو، اور پھر اگلی بات جو کی کہ رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ یعنی کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی دعا تمہاری پوری نہیں ہو رہی، یعنی رزق تمہارے تک نہیں پہنچ رہا، اور رزق میں آپ جانتے ہیں نا کہ کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہیں بلکہ اولاد، آپ کی صلاحیتیں، اور سب سے بڑھ کر تو دین اور ایمان اور علم، یہ سب بھی رزق ہی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز تم تک نہیں پہنچ رہی تو تمہیں اللہ کی معصیت کے ذریعے حاصل نہیں کرنی، یعنی یہ نہیں کہ اب چونکہ مجھے حلال ذرائع تک نہیں پہنچ رہی ہے تو میں حرام ذرائع اختیار کروں، کیونکہ جو رزق پہنچنا ہے نا وہ آپ کو آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان پر یہ چھوڑا گیا ہے کہ وہ راستہ کون سا اختیار کرتا ہے، حلال کو اختیار کرتا ہے یا حرام کو۔ تو اگر وہ حرام کو بھی اختیار کرتا ہے تو رزق حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ رزق ہوتا ہے جو اس تک پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ تو حرام سے حاصل کر کے وہ دراصل اللہ کی معصیت میں پڑ جاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اپنے لیے آخرت کا جو گھر ہے وہ خراب کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان کے لیے جیسے رزق آج کل بہت سارے لوگوں کی پریشانی بھی بن گیا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس کو عطا کرتے ہیں من حیث لا یحتسب، یہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا،
لیکن ہمیں ایکچولی جو بظاہر چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ چونکہ میرے پاس ڈالرز نہیں ہیں اتنے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جو نعمتیں ہوتی ہیں ان پر انسان کی نظر نہیں جاتی. بہت ساری برکات ہوتی ہیں جو اس کے پاس ہیں، اور وہ کیسے آتی ہیں؟ وہ اللہ کی اطاعت اور اس کا تقوی اختیار کرنے سے ہی آتی ہیں. پھر ہے فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا. پھر جو کچھ وہ کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے. اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ عنہم بھی فرشتے کو دیکھتے تھے، لیکن یہ فرشتہ جو ہوتا تھا یہ آدمی کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ یوزلی وہ یعنی جبریل علیہ السلام دحیہ قلبی کی شکل اختیار کرتے تھے. اور ایک دفعہ وہ جو مشہور حدیث ہے نا، اسلام احسان اور ایمان اسلام اور احسان والی، اس حدیث میں بھی جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی صورت میں ہی آئے تھے. اور لوگ سب صحابہ کو اور خاص طور پر عمر رضی اللہ عنہ کو یہ تھا کہ یہ شخص ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، اور اس کے چہرے پر یا کپڑوں پر سفر کے نشان بھی نہیں تھے، لیکن وہ انہوں نے دیکھے بھی نہیں تھے ہوئے. تو یعنی کہ وہ باہر سے ہی کہیں سے آیا تھا. تو بعد میں پھر کافی عرصے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو وہ آپ کو پتہ چلا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو ان کو علم سکھانے آئے تھے. اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی گھنٹی کے ٹن ٹنانے کی طرح آتی تھی. وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی. اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، اور وہی آتی تھی تو سخت جاڑے یعنی سردی کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی. ایک بار اس طرح وہی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی. تو آپ یہ دیکھیں گے یہ وہ وہی ہے جس کو لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اس سے شدت سے گزرے، اور اس کے بعد اس کو پھیلانے میں بھی اسی طرح آپ نے شدت دیکھی. تو آج ہمارا کیا حال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں دین کا کام کرنا پڑ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے کام بھی چل رہے ہوں تو سب سے پہلے ہم دین کے کام کو خیر بات کہتے ہیں کہ اس کی تو خیر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لینا ہے. ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ہمارے اپنے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ سب سے سخت صورتحال ہوتی تھی کہ گھنٹی کے ٹنٹرانے کی طرح آتی تھی، اور سخت سردی میں بھی آپ پسینے میں سے بھیگتے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اس قرآن کو جب پہاڑ پر پیش کیا گیا، زمین و آسمان پر پیش کیا گیا، تو انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. تو یہ وہ ذمہ داری تھی جس کا بوجھ آپ پر پڑتا، اور اگر آپ اونٹنی پر ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، یعنی اس کو پھر ظاہر ایسا لگتا ہوگا کہ میں گر جاؤں گی، میں ٹوٹ جاؤں گی. اور اسی طرح یہ چیز صحابی نے بھی محسوس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران زید بن ثابت کی ران پر تھی. تو جب وہی ان کا نزول ہوا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ران کچل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگلی صورتحال جو 5واں نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتا تھا. اور یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم میں فرمایا ہے. وہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے. ٹھیک ہے. تو یہ سورہ نجم میں جس کا ذکر آیا نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو واضح طور پر دیکھا، افق پر دیکھا. پچھلی دفعہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد نماز کی فرضیت کے سلسلے میں جو وحی آپ پر نازل ہوئی تھی وہ آسمانوں کے اوپر آپ پر آئی تھی. پھر 7ویں صورتحال ہے فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اس حجاب کو گرانے کی درخواست کی تھی نا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہاں پر کیا تھا کہ حجاب تھا، اور لیکن براہ راست ڈائریکٹ بغیر کسی وسیلے، یعنی بیچ میں جبریل علیہ السلام نہیں تھے. وہی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی کہے کہ نہیں قرآن میں تو نہیں یہ لکھا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کی تھی، تو پھر ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ نص حدیث سے. ٹھیک ہے. اور معراج کی حدیث میں بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل کا بھی اضافہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ روح در روح بغیر حجاب کے گفتگو کرے. لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا آیا ہے. تو یہ بات بھی ہوئی ہے، میں بھی آپ لوگوں کے ذہن میں، یا آپ نے کبھی کسی سے سنا ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بات کی تھی. اور اس میں وہی والی جو ابھی اوپر آیا نا سورہ النجم کی جو آیت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حجاب کے بغیر گفتگو ہوئی، تو لیکن یہ ایسے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات، یعنی جن پر وہ بیس کر رہی ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ المدثر کی ابتدائی آیات یا ایھا المدثر سے وَلِرَبِّکَ فَاصْبِر تک، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں، لیکن حقیقتاً بڑے دور رس مقاصد پر مشتمل ہیں اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ انذار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجوہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور اتھل پتھل مچ جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سیرت کا پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ امت مسلمہ پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم سنت کی پیروی نہ کریں اور ہم سیرت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطلوب تھا اور وہ کس طرح اس کو کر کے گئے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں جو بھی آپ کے سامنے اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے، لوگوں کو انفارم تو کریں کہ تم لوگ کس خطرناک راستے پر جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان کو عذاب الہی سے ڈرائیں کہ ان کے دل و دماغ میں ہلچل پیدا ہو، وہ غور و فکر کریں، یعنی ایک جو ود دا فلو بہے جا رہے ہیں اس سے باہر نکلیں۔ اس کے بعد ہے رب کی بڑائی اور کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے، یعنی اس کی شان و شوکت جو ہے، جو اس کا غلبہ ہے باطل کا، وہ توڑ دیا جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے۔ اللہ کے جو اسماء اور اس کی صفات ہیں اس میں سے کچھ ایسی ہیں جو اللہ نے مخلوق کے لیے پسند کی، جیسے اللہ رحیم ہے، تو انسان کو بھی رحم کرنے والا، دوسروں پر رحم کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن کچھ ایسی صفات ہیں جو صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، کبریائی ہے، قہار ہے، تو اللہ کی بڑائی اور کبریائی صرف زمین پہ وہی ہونی چاہیے، کوئی اور بڑا بننے کا حقدار ہی کیا ہے، اور بن بھی کیسے سکتا ہے، خود کو پیدا کرنے پہ تو قادر نہیں ہے۔ جس طرح ابھی ہم نے جیسے پیچھے پڑھا کہ جبریل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو مرنا ہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان تو اپنی موت پر بھی قدرت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ جیسے اوپر پیچھے آیا نا کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، یہ تھا، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر نفس کو مرنا ہی مرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کیا زمین پر بڑا بنا رہتا ہے؟ یا عام زندگی میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیسے خود پر متکبر ہو سکتے ہیں، یا عورتیں کہ ہم اس دنیا میں رہنے والے تھوڑی ہیں۔ جیسے کل ہی میری سڑک پر نظر پڑی تو میں نے کہا آج سے 10 سال پہلے بھی یہ گاڑیاں یہیں پہ چلتی تھیں تو میں یہاں پہ نہیں تھی، آج سے 10 سال بعد بھی چلیں گے اور مجھے نہیں پتا میں وہاں پر ہوں گی کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے اور ان کی شان توڑ دی جائے، صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے، یہ کام کرنا ہے۔ کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر اور باطن کی پاکی اور تمام شوائب و الواس سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد کمال کو پہنچ جائیں جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں اس کی حفاظت اور نگہداشت اور ہدایت و نور کے تحت ممکن ہے۔ یعنی اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، جیسے پیچھے بھی آیا نا اور اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا المدثر، اس میں اور کیا آپ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کپڑوں سے کو بھی پاک رکھا جائے، گندگی سے دور رہا جائے، اور اس میں صرف ظاہری پاکی شامل نہیں ہے، باطن کی پاکی شامل ہے، نفس کی صفائی شامل ہے، کہ آپ اس حد تک پہنچ جائیں کہ سب نیچے اسفل سافلین اور گندگی سے اٹھ کر، اور پھر معنوی خباثتیں جو شیطان کی پھیلائی ہوئی ہیں، لوگوں کے پھیلائے ہوئے وسوسے ہیں، آپ ان سے نکل کر اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں آ جائیں، اس کی حفاظت اور نگہداشت اور ہدایت و نور کے تحت آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور عظمت کا احساس تمام کج دلوں کو ہو جائے، یعنی جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور ہی مذاہب اختیار کیے ہوئے ہیں، یا اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مرتکز ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک بندہ ہے یہ، سبحان اللہ، تو اسی لیے تو وہ سب سے افضل ہیں، سارے لوگوں میں انبیاء افضل ہیں، اور انبیاء میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے؟ نبیوں میں سب سے افضل،
اور ان سے کیا مطلوب تھا کہ آپ یعنی کہ آپ کے اندر کوئی بھی گناہ کوئی یعنی بلکہ گناہ تو تھے ہی نہیں آپ کے، آپ جانتے ہیں ان کے تو جو عام شخص کے جو کے لیے جو عام باتیں ہوتی ہیں نا، یعنی آپ اس سے بھی کمال کے درجے پر تھے، ٹھیک ہے کہ اور پھر اخلاق میں آپ کی بار بار رہنمائی کی گئی، سبحان اللہ، کہ ایون یہ کہ جو آتا نا عبس و تولى، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا، تو اس سے بھی آپ کو روک دیا گیا، ٹھیک، حالانکہ آپ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کر رہے تھے، وہ تو قریش کے یعنی کہ نہیں، اس وقت وہی یہی تھا کہ اپنے ہی ایک مسلمان کے ساتھ تھا کہ آپ چاہ رہے تھے کہ پہلے قریش مکہ کے سرداروں کو ڈیل کر لیں، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل ایسی رہنمائی کی جاتی رہی کہ آپ اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں آ گئے، اس کی حفاظت کے اندر آ گئے، ٹھیک ہے، اور انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ کی طرف تمام سلیم دل کھنچتے چلے آئیں، یعنی جن کے دلوں میں فطرت سلیم ہے، سلیم کا مطلب یہ ہے کہ سالم دل لے کر، یعنی فطرت پر بنا ہوا دل لے کر آپ کی طرف آ جائیں، اور آپ کی ہیبت اور عظمت کا احساس تمام کجرو دلوں کو بھی ہو جائے، اور پھر یہاں تو کوئی آپ کی حمایت میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا، یا پھر کوئی آپ کی مخالفت میں آپ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین صحابہ جو ہیں وہ ایمان لائے، آپ کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن اسی طرح سے ابو لہب کو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے وہاں پر وہ بھی پیچھے پیچھے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور تبلیغ کا حکم اتنا واضح اور روشن ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلایا کہ حج اور عمرے کے لیے جو بھی لوگ آتے تھے ارد گرد سے، ان سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ ایک نیا دین آیا ہے، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ آپ کو لوگ دیوانہ، شاعر، پاگل کہتے تھے، لیکن سب کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہیے، کہ آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جہد و جہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے جائیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی یہی احکامات ہیں کہ جو بھی تبلیغ کی راہ پر نکلے گا، کہ جب آپ دوسروں پر احسان کریں تو اس سے واپس کچھ بدلہ لینے کے لیے نہیں، اور نہ ہی جو آپ نے جد و جہد اور کارنامے کیے ہیں اس پر آپ بڑے وہ ہو جائیں، بلکہ آگے سے آگے جد و جہد کرتے جائیں، اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جہد و مشقت کر کے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے، یعنی بھلاتے جائیں اس کو ساتھ ساتھ، تو اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنی جہد و مشقت کے احساس پر غالب رہے، کہ سب کچھ کر کے بھی ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور حقیقتاً رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ نے اتنی محنت کی اس دین کو پھیلانے میں، لیکن عاجزی ہے اپنے رب کے آگے، اور ایون یہ کہ رات کے وقت اٹھ کے اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کیا آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے گئے؟ تو آپ کہتے کہ افلا اکونا عبدن شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آخری آیت جو اس میں ہے ولی ربی کا فصبر، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین یعنی جو دشمن ہوں گے ان کی طرف سے مخالفت بھی آئے گی، استہزاء، مذاق ہوگا، ہنسی اور ٹھٹے کی شکلوں میں ایذا رسانی ہوگی، یعنی کہ وہ تکلیفیں دیں گے آپ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوششیں ہوں گی، اور یہ ہم دیکھتے ہیں مکی زندگی میں بھی، اس کے بعد بھی مختلف جنگوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا، یعنی آپ کا سامنا ہوگا۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پامردی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، یہی کام ایک داعی نے بھی کرنا ہے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حظ نفسانی کے حصول کی توقع ہو، بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے، ولی ربی کا فصبر، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی کام کس کے لیے ہے؟ اپنے رب کے لیے ہی کرنا ہے، کہ دوسروں کی جو بھی ایذا رسانی ہے ان کو برداشت کرتے چلے جانا ہے، اور اللہ اکبر، آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ایسے ایسے آزمائے گئے کہ صحابہ اجازت مانگتے تھے کہ کیا ہمیں اب تلوار اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں نازل ہوا، پوری مکی زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے یعنی کہ صبر سے کام لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہے، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں، اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت چمکھی آندھی بپا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر اور ایک کو دوسرے سے گتھ کر رکھ دے گی، ٹھیک ہے، یعنی دیکھنے میں تو سادے سے الفاظ لگتے ہیں، لیکن جب یہ
کوشش اور دعوت عملی میدان میں سامنے آئی تو اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ یہ کیا ہوا ہوگا، کیونکہ جو دعوت دی جا رہی تھی وہ بالکل الٹ تھی جو معاشرے میں چل رہا تھا. ٹھیک ہے، یہی مشکلات تو ہمیں پیش آتی ہیں کہ ہم کیوں نہیں لوگوں کو تبلیغ کر پاتے، کیونکہ وہ سارے ایک ہی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں. پھر ہم بھی ود دا فلو نعوذ باللہ بہت سے لوگ اسی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے تو برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ نہی عن المنکر رہ نہیں گیا تو وہ برائی پھر جڑ پکڑتی ہے، وہ پھر معاشرے میں رواج پا جاتی ہے. تو پھر جب ایسے میں کوئی بلانے والا ہوتا ہے اللہ کے دین کی طرف، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک جنگ برپا ہوتی ہے، ایک آندھی برپا ہو جاتی ہے، اور جو کہ ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. تو اس سے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ. یہ سارے احکامات سادے ہیں اور کرنے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہوگا مخالفت جو بھی ہوگی، رکاوٹیں آئیں گی، ان کو بھی برداشت کرنا ہے. انہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے. انذار کا مطلب ہی یہ ہے، یعنی ڈرانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے. اس لیے ڈرانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جا سکے. یہی قیامت کا دن، جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے. پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو. ظاہر ہے دنیا میں نہ تو کسی ظالم کو اس کی مکمل سزا مل سکتی ہے، اور نہ ہی کسی محسن کو بلند درجات دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کی تو زندگی فانی ہے اور نعمتیں بھی فانی ہیں. تو پھر ضروری ہے کہ ایک دن قائم ہو انصاف کا، اور اس کے بعد پھر ایک زندگی ہو جس میں یہ سب کچھ ہو. تو بقیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص اختیار کریں، یعنی اللہ کے لیے اپنے دل کو خالص کر لیں، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دیں، اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو تج دیں، یعنی قربان کر دیں. اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا. یہ خلاصہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ان الفاظ پر غور کریں. توحید خالص، کیا ہماری توحید خالص ہے؟ کیا جب اللہ کا حکم سامنے آتا ہے تو میں سر تسلیم خم کرتی ہوں، اپنی نفس کی خواہش کو رد کر دیتی ہوں، لوگوں کی مرضی کو پیچھے جانے دیتی ہوں؟ کوئی بھی حکم آ جائے، نماز کا حکم ہے، حجاب کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، آگے روزوں کا حکم ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا حکم ہے، تو اب ساری آزمائش ہو جائے گی. رمضان میں تو اور ہی آزمائش ہو جائے گی، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں توحید خالص پر قائم کر دیں. لیکن اس میں وہی اوپر جو بات ہوئی نا کہ یہ دیکھنے میں تو بڑا آسان سا لفظ ہے توحید خالص، کہ اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لو، لیکن یہ جب کرنا پڑتا ہے نا اس وقت سمجھ آتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ اپنے معاملات اللہ کو سونپ دیں. ہم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں تو کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہم اس کو ہی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے اصل مقاصد سے ہی ہٹ جاتے ہیں. اللہ کو نہیں سونپتے، اللہ پر توکل نہیں کرتے کہ وہ ہے نا، وہ مجھے اس نے مجھ پر یہ مشکل ڈالی، وہ مجھے نکالنے والا ہے. تو جو داعی ہوتا ہے نا اس کی نظر اصل مقصد پہ ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ اس کا مشن ہوتا ہے، اور راہ میں آنے والی جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ان کو اللہ کے سپرد کرتا چلا جاتا ہے. یا اللہ میں تیرے دین کا کام کر رہا ہوں، تو مجھے بچا لے، تو مجھے اپنے لیے خالص کر لے اور ان مصائب سے مجھے نکال دے. تو دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا ہر معاملے میں، اس کی عبادت میں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، اپنے نفس میں دیکھیں کہ آپ کیا اللہ کو ایک مانتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے یوم آخرت پر ایمان، ہم اس دن پر ایمان لاتے ہیں. ایک سیکنڈ میں نا، اچھا دوسری بات ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ یوم آخرت پر ایمان، کیا ہمارا آخرت کے دن پر ایمان ہے؟ اور اس ایمان کو نا اپنے اندر شعوری طور پر محسوس کیا کریں، خود کو محسوس کیا کریں قیامت والے دن میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے وقت، کہ مجھے وہاں پہ ہم میں سے ہر نفس کو وہاں پر ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی مختلف تفصیلات ہیں نا، کہ مرنے کے بعد پھر قبر کا ہے، پھر قبر سے اٹھائے جانے کا، پھر حشر کا میدان ہے، پھر حساب شروع ہوگا، جزا و سزا ہے، پھر اس کے بعد بھی ابھی جو ہے پل صراط رہتا ہوگا جس پر سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ان اعلیٰ نعمتوں کو پانے کے لیے پھر انسان کو اس دنیا میں صبر آ جاتا ہے. جب یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے نا تو انسان کہتا ہے کوئی نہیں، دنیا میں مشکل ہو رہی ہے نا اس کام کو کرنے میں. جیسے بعض اوقات اگر کچھ لوگوں کی نماز پڑھنے کی عادت نہیں بنی ہوئی تو ان کو فجر کے وقت اٹھنے میں تنگی ہوتی ہے، پانی ٹھنڈا گرم لگتا ہے، گرم بستر کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا،
تو اس وقت سوچا کریں یا اللہ یہ میں وہاں کے لیے تیاری کر رہی ہوں، اس دنیا میں تھوڑی سی دیر لگے گی نا، لیکن نفس پر تو میں قابو پا ہی لوں، لیکن وہاں کی جو تنگی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے بچا لیں۔ پھر ہے تزکیہ نفس کا اہتمام، یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز، بے حیائی کے جو کام ہیں، جو گندے کام ہیں، جو منکر ہیں، اور یہ تمام اپنی زندگی سے نکالنے ہوں گے۔ اور بات وہی ہے کہ جب آخرت پر ایمان ہوگا نا، تو انسان کو اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بھی چاہے ہوں، کیونکہ اب اس نے سوچ لیا کہ مجھے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش۔ ریپیٹ کریں گی؟ سوری۔ جی میں کرتی ہوں۔ اچھا تیسرا پوائنٹ ہے، پہلے تو آپ نے توحید، یعنی پہلے جو دو باتیں ہیں نا، وہ آپ کے عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ عقائد کہاں پر ہوتے ہیں؟ دل میں، کہ آپ ایک چیز پر آپ کا جم گئے ہو کہ ہمارا ایمان ہے کہ اکیلا وحدہ لا شریک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے اختیارات میں، افعال میں، اسماء میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، حتیٰ کہ جو چھوٹے چھوٹے کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نیکی کے یا گناہ سے بچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ یہ توحید خالص ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ کہ آخرت کے دن پر ایمان۔ تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نفس، یعنی اپنی جان کو پاک کرنے کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ یہ زکوٰۃ بھی کیا کرتی ہے؟ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، اس مال سے جو ہمارا حق ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ برے انجام تک پہنچانے والے جو بھی گندے اعمال ہیں، جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتے ہیں، جو معاشرے میں بھی منکر ہوتے ہیں، ان سے بچنا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالتے چلا جانا ہے۔ اور دوسری طرف فضائل و کمالات، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم پر لازم تو نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی چیز ہم پر فرض کی گئی ہے، لیکن وہ عظیمت کی راہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ اجر و ثواب دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے جتنی انسان کو محبت ہوتی چلی جاتی ہے نا، وہ اپنے نفس کو سنوارتا چلا جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے ان کاموں کی توفیق دے دے جس سے وہ راضی ہے، تو میرے نفس کے اندر سے گندے خیالات، گندی باتیں، گندے اعمال سب نکل جائیں، اور اس کی جگہ پر میں اپنی جان کو اچھے اچھے کمالات، حسن و اخلاق اور فضائل سے آراستہ کر لوں، اور نیکی کے کاموں پر کاربند ہونے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کروں۔ اور پھر ہے یہاں پر چوتھے نمبر پر اپنے سارے معاملات کو اللہ کی حوالگی اور سپردگی دینا۔ میرے ساتھ جو بھی ہے معاملہ، مجھے جو بھی مصیبت ہے، جو نعمت میرے پاس آئی ہے، ہر معاملے میں کیا آپ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں؟ ایون دو بندوں میں جب ہمارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، تو اگر ہم معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ وہ جو تنازع بنا ہوا ہوتا ہے نا، وہ کم پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر تو آپ غلطی پر ہیں تو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے آپ چپ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ غلطی پر نہیں ہیں اور دوسرا غلطی پر ہے، لیکن وہ آپ کے سمجھانے سے سمجھ نہیں رہا، تو آپ اللہ توکل کرتے ہوئے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابھی جیسے ہم نے پڑھا کہ کوئی دعا ہماری اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے وہ دعا ہمارے لبوں پر ہوتی ہے، اللہ یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اور اس میں بعض اوقات ہم اتنے پینک ہو جاتے ہیں کہ فرائض بھی اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی فرض میں اگر اللہ کا خیال کرنا ہے تو اس سے ہٹ کر اب ہم اپنی طلب میں ہی پھنس گئے ہیں کہ بس مجھے یہ مل جائے۔ تو یہ مومن کا رویہ نہیں ہوتا، مومن بے صبری نہیں دکھاتا، وہ تو اللہ کے سپرد کر دیا اس نے، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور اپنی سی کوشش انسان جاری رکھے، لیکن اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے کہ میرا رب کرنے والا ہے۔ آپ اس سے دیکھیں کہ زندگی میں اتنا اطمینان اور سکون آ جاتا ہے نا، یہ جو ہمیں ہر وقت تیزی لگی رہتی ہے اور ہم ہر وقت پینک ہوئے رہتے ہیں، اور یہ چیزیں اب عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کیوں اتنے زیادہ جھگڑے باہر ہو رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم صبر نہیں کرتے، لوگ معاملات کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے کہ بس جلدی چیزیں حاصل ہو جائیں۔ تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور پھر اللہ کے انجام اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی روکنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے کام کس طرح کرنے ہیں؟ کیونکہ ہر کوئی اپنی خواہش رکھتا ہے، ہر کوئی اپنے کسی ماحول میں رہتا ہے،
ہر کوئی اپنے کسی عقیدے پر ہوتا ہے، رسم و رواج پہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ بتا دیا کہ کیسے کرنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہمیں خود سے نہیں بتائیں، ٹھیک ہے، وہ آپ پر اللہ کی طرف سے، ہمارے خالق، ہمارے رب کی طرف سے، جو ہمارا رب ہے، جو مالک ہے، اس کی طرف سے ہمیں آئی ہیں۔ تو اس بات پر ایمان لانا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اللہ کی طرف سے رسول مان لیا تو جو آپ ہمیں دے رہے ہیں نا اس سے بڑھ کر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے، پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد مان لیتا ہے نا تو پھر اندھا دھند پیروی کرتا ہے کہ یہ جو کام میرے نبی نے بتا دیا نا اس میں مجھے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اس کو بلائنڈ اوبیڈینس کہتے ہیں، جو ہماری آرمی میں پائی جاتی ہے۔ وہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بلائنڈ جو ہے نا آپ کا فیتھ ہوتا ہے آپ کو اپنے کمانڈر پہ، کہ یہ ہمیں اگر دریا میں بھی کودنے کا حکم دے رہا نا تو اس میں ہماری خیر ہے، یہ حکم دے رہا ہے، ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ چیز تو ہمیں اسلام میں مطلوب ہے، ہمارا ایمان اس حد تک سالڈ ہونا چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ سنتوں کی حکمتیں کیا ہیں، یا یہ سنت اپنانے سے تو مجھے کوئی نقصان نظر آ رہا ہے، یا یہ کہ میں اب نماز پڑھنے کھڑی ہو جاؤں گی تو میرا خاوند مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اینڈ سو آن، بہت سی ایسی آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ تو وہاں پہ چیک کیا کریں کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی بات پر ایمان کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سنت ہی کی پیروی ہوگی، یہ نہیں ہوگا نیکی کا کوئی کام بھی کرنا ہے نا، مثلا نماز ہی پڑھنی ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی انجام دی جائے گی۔ پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و وقفاہ اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑے سے مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بات مختصراً یہ ہے کہ جس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا تھا اور اس پہ لگانا تھا، ان الفاظ میں دیکھیں کہ بہت ہی وہ ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن جسے دوسروں کو ڈرانا ہے، جس نے ایک زبردست بوجھ اپنے کندھوں پر لینا ہے، تو آپ کو نیند سے کیا تعلق؟ تو مومنین کا بھی کیا معاملہ ہوتا ہے نبی کی پیروی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، سوتے بھی ہیں لیکن راتوں کو جاگ اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، رب سے مناجات کرتے ہیں، اس سے اپنا ایک تعلق استوار کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آگے رمضان میں سب کو ہی یہ میسر ہو جائے گا، تو اس میں بھی کیا کرنا ہے کہ تہجد میں بھی سحری بنانے کے لیے تھوڑا پہلے اٹھیں، خاص طور پر عورتیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنے رب کو تھوڑا ٹائم دے سکیں، رب کے ساتھ مناجات کر سکیں انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے، تھکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے پہم بیداری ہے، مسلسل جاگنا ہی ہے، اور طویل و پرمشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد یعنی پورے طرح سے تیار ہو جائیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سم ٹائمز کیا ہوتا تھا کہ آپ سوتے لگتے لوگوں کو، لیکن آپ اٹھ کے نماز پڑھ لیتے، تو بتاتے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اور دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے نا، جس بندے کو جس کام کی لگن لگ جاتی ہے نا، آپ آج ہی اٹھا کے مختلف مشینز کی جو ہے نا، سائنسدان ہیں مختلف طرح کے، جیسے میں سوئنگ مشین کا ہی پڑھ رہی تھی، تو اس بندے کو یہ سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ سوئی کس طرف کو لگائے، کیونکہ عام سوئی کا جو ناکا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے اور اس کا سرا آگے ہوتا ہے، لیکن سوئنگ مشین کا ناکا نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہی وہ دھاگا ڈلنا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات پہ سوچتا رہا تو ایک دن اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ اس نے دیکھا کہ حبشیوں نے مجھے گھیر لیا ہے اور ان کے ہاتھوں میں وہ سٹکس ہیں جن کے نا ناکے پہ دھاگا ڈلا ہوا ہے۔ تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا مجھے تو پتہ چل گیا کہ میں کہاں پہ غلطی کر رہا تھا، اسی لیے اس کی مشین نہیں ورک کر رہی تھی نا۔ تو سبحان اللہ، یہ کام تو وہ ہے کہ یہ تو وحی کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مشینوں کے بننے میں بھی پیچھے الہام کام کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ہی ہوتے تھے، تو یہ تو وحی الہی کا کام ہے، یعنی یہ تو وہ علم ہے جس سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا علم ہی نہیں ہے، جس میں ہماری آخرت
کی کامیابی کا انحصار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سے تیار کیا گیا، اور اسی طرح آپ یہ آیتیں، یہ باتیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہیں۔ آج ہی میں جیسے ڈاکٹر اسرار کو سن رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ اگر لوگوں کو کہو نا کہ اپنی آرام کو زندگی سے باہر آ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں قرآن تو کہتا ہے کھاؤ پیو، جو حلال چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو کیوں حرام کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے یہ مختلف اوقات کے لیے ہوتے ہیں۔ امت جس حال سے گزر رہی ہے تو سارے ہی لوگ یہی سوچ کے تھے کہ جی ہم اجازت تو ہے تو آسائشوں اور راحتوں میں پڑے ہوئے، اور ہے مسلم امت کا یہی حال ہے۔ دیکھ ہی رہے ہیں آپ کیسے ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں، کیسے ہماری بیاہ شادیاں ہوتی ہیں، کیسے ہم لوگوں نے سالگرہوں کو بھی ایک اپنا ایک وہ بنا لیا ہے۔ اور اگر ایک ہی خاندان جس کے 4-5 بچے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہر مہینے کتنی وہ ہر سال وہ کتنے مہینے بزی رہ کر یہ کرتا ہوگا، اینڈ سو آن۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم اپنا مال اٹھاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں قابلیتیں استعمال کرتے ہیں اور وقت دیتے ہیں۔ سب سے بڑا تو وقت ہے جو کہ ہم نے ضائع کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے نا۔ اور پھر یہی نہیں، یعنی سبھی کر رہے ہیں کہ دوسرا کر رہا ہے تو میں بھی کروں۔ اگر کسی نے اس دین کا کام کرنا ہے نا اور اپنے لیے کچھ کمانا ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہیں گے کہ اس کے دین کا کام ہو تو وہ ہمیں بدل کے دوسرے کو لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی خدمت کا موقع دے دیں اور ہماری جگہ پر کسی کو نہ بدلیں، ہم اپنی آخرت کما لیں۔ تو اس کے لیے یہی کچھ کرنا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا۔ اٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اب اس درجے کی مشقت تو آپ نہیں کریں گی یا جہاد، لیکن کچھ تو کریں، کچھ تو اٹھیں۔ تو یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ سبحان اللہ، یعنی انہوں نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں، اب کیا پرسکون گھر، کیا گرم آغوش، کیا نرم بستر، بلکہ اٹھا کے سمندر میں پھینکا، لوگوں کے سمندر میں، جہاں پر لوگوں کی باتیں تھیں، ان کے ضمیر کے مختلف خیالات تھے، اور ان کو اب بلانا تھا اس توحید کی طرف جس کا پیغام اللہ نے ان کی روحوں کے اندر پھونکا تھا۔ الستو بربکم قالوا بلا، انہوں نے کہا تھا۔ تو بالکل اسی طرح اگر کوئی اس دین کی راہ میں کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی لوگوں کے سمندر میں جانا ہوگا، لوگوں کے خیالات کو بدلنا ہوگا، واپس ان کو فطرت سلیم پر لانا ہوگا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے کے لیے اٹھے ہی رہے۔ راحت و سکون تج دیا، زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمر توڑ بار گراں اپنے شانے پر بغیر کسی دباؤ کے اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، یہ سب سے بڑی امانت تھی جو آپ کے کندھوں پر رکھی گئی، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ، یعنی ساری انسانیت کو یہ پیغام پہنچانا تھا۔ آپ کسی خاص فرقے، قوم یا گروہ کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ تو عقیدہ توحید جو آپ نے ان کو دینا تھا، پھر جہاد کرنا تھا، اپنے عقیدے کا دفاع کرنا تھا، اور یہ سب آپ نے کیا۔ 20 سال سے زیادہ عرصے تک یہ پہم یعنی مسلسل ہما گیر ہر طرف مارکا آرائی میں آپ نے اپنی زندگی بسر کی۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کہیں تعلیم ہو رہی ہے، کہیں جہاد ہو رہا ہے، کہیں گھریلو معاملات ہیں، کہیں خانگی معاملات میں کچھ الجھنیں پیش آ رہی ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ گھر نہیں لگا ہوا تھا، آپ کے ساتھ بیوی بچے تھے، آپ کے ساتھ بھی یہ سوکنوں کی رکاوٹیں بھی تھیں، صحابہ کرام کے بھی مسائل تھے، منافقت بھی، منافق مسلمان بھی وہیں پر موجود تھے، سب کچھ تھا۔ ہما گیر کا مطلب ہوتا ہے چاروں، ایک چمکھی تھی نا کہ چاروں طرف جنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ کا توکل اللہ پر اتنا زیادہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ہجرت مدینہ کے سفر میں آپ کے لولا کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ فرق ہمیں جو ان سے نا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم دین کی راہ پر آتے ہیں، تو ہم جب سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کندھوں پر اٹھا لیا اور بس بے چین بے قرار ہر وقت پھرتے رہے، نہ ہمارے ہونٹوں پر ہنسی ہے نہ کچھ ہے۔ یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اپنی سی پوری کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بارے ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی، سبحان اللہ۔ یعنی کوئی بھی مشکل آتی تھی نا تو آپ کا جو مین فوکس تھا نا وہ نہیں ہٹتا تھا، جو تبلیغ کا فوکس تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں، ایڑیاں سوکھی چھوڑ رہے ہیں اور نماز کی تیزی میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ایڑیوں کے لیے، سوکھی ایڑیوں کے لیے۔ یعنی آپ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، میں نے یہ حدیث کیوں بیان کی کہ کیونکہ نماز نہیں نہ ہونی تھی بغیر اچھے وضو کے، جب تک کہ وضو کی شرط پوری نہیں ہوگی نماز تو ہو نہیں سکتی۔
بالکل یہ معاملہ ہم کریں گے نا کہ جہاں پر دیکھا بچے کو کس وقت تبلیغ کی ضرورت ہے، کس کو کہاں پر کیا چیز چاہیے، کس بوڑھے بیمار کو مدد کی ضرورت ہے، ہر طرف یہ کام ہے. بس وہ ایک جو دھن لگی ہوئی نا دماغ میں، وہ وہیں پر ہی تھی. کوئی بھی مشکل، اور یہ نہیں تھا کہ آپ پر مشکلات پیش نہیں تھی آتی، آپ سے بڑھ کر کسی پر قاتلانہ حملے بھی نہیں کیے گئے، تو لیکن آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسرے حالت سے غافل نہ کر سکی. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے. تو انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے، اور وہ دعوت کے ادوار اور مراحل ہیں جو ہم عید کے بعد شروع کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جو کچھ ہم نے پڑھا سمجھا ہے اس کو کم از کم ہم اس کوشش اور جد و جہد کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے رمضان کو گزاریں، اور ہماری زندگیاں سنور جائیں اس رمضان میں. آمین. ہم ایک نئے انسان ہوں رمضان میں، ہماری زندگی بدل جائے، جو ہمیں اخروی کامیابی سے ہمکنار کر دے، جو ہمارے رب کو، ہمارے خالق کو ہم سے راضی کر دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.